بزرگان محترم، پیر کی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ کیا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ نماز با جماعت ہو رہی ہو تو مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی، مزید کچھ باتیں اسی تعلق سے آج بھی پیش کرنی ہے۔ ایک بدلاؤ یہ آیا کہ ہم نیچے سے اوپر آ گئے، اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے پھر ایک دن مزید نیچے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایمان اور نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا تو اتنا اوپر لے جائیں گے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں انشاءاللہ۔ جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے کہ نیچے؟ ہاں، جنت اوپر ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ نیچے، یاد رکھنا، جہنم نیچے ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان، حضرت نے ایک جگہ یہ تحریر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے جہنم یعنی یہ جو زمین ہے، دنیا نہیں، یہ جو زمین ہے جہنم اس کے نیچے ہے۔ آگ نیچے دہک رہی ہے، خالی سلی لگانے کی دیر ہے کہ وہ بھڑک اٹھے گی۔ تو نیچے، آمین، جہنم یہ نیچے ہے، اور جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے جنت۔ اس کی ایک دلیل کہ جنت اوپر ہے، حافظ قرآن، اس کی ایک فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ذکر فرمائی، اور یاد رکھنا حافظ قرآن سے وہ حافظ قرآن مراد ہے کہ جو حافظ ہونے کے بعد قرآن کریم کو یاد بھی رکھے اور اس پر عمل بھی کرے۔ بہت سے والدین بچے کو حافظ کرا دیتے، پھر قرآن کریم کو پختہ یاد نہیں کراتے۔ تو حافظ کرایا ہے تو پھر پختہ یاد کراؤ، اور اس کے لیے سب سے آسان شکل ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ اس کو تراویح پڑھانے لگا دو، کہ تراویح پڑھائے گا تو انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کیا ہو جائے گا؟ یہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ یقال اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم کیا ہے؟ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یہ نہیں فرمایا کہ نیچے اترتا جا۔ کیا فرمایا چودھری صاحب؟ کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ تو چڑھا کہاں جاتا ہے؟ اوپر جاتا ہے نا۔ تو جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ اور جہنم اس کے کتنے طبقات ہے؟ 7، اور جنت کے 8۔ جنت کے 8 ہے۔ کیوں؟ ان رحمتی سبقت علی غضبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر کیا ہے؟ غالب ہے، سبقت کیے ہوئے۔ اب جنت بھی اس کے 7 طبقات ہوتے اور جہنم بھی 7، تو پھر دونوں برابر ہو گئے۔ جہنم، علماء یہ لکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا مظہر ہے۔ کس کا مظہر ہے؟ غصے کا۔ اور جنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے۔ تو غصہ اور رضا یعنی مہربانی، شفقت، تو یہ غالب آ گئی، یہ کیا ہو گئی؟ غالب۔ اب آپ دیکھیے ہمارے جسم میں بھی علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بتلایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ آپ دیکھیے ہمارا ہاتھ ہے،
یا کہہ لیجئے جو بدن ہے اس میں ہڈی بھی ہے اور گوشت بھی ہے. تو حنیف بھائی ہڈی نیچے ہے کہ گوشت نیچے ہے؟ اوپر آ گئے پھر بھی ابھی نیچے ہی رہے. ہاں ہارڈ پنجر ہو جائے گا. اوپر آ کے بھی ابھی نیچے ہے. اصل میں ان کو غلطی کہاں سے لگی؟ یہ نظر آتی ہے نا، ہے نا. ہاں ہمارا جواب تو بدود دیکھا ہے، تو اس لیے وہ نظر آتی تو یہ سمجھ گئی کہ یہ نہیں، یہ اس کے اوپر گوشت ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ گوشت ہے. تو گوشت کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے کہ سخت ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے. اور ہڈی سخت ہوتی ہے. فرمایا اللہ نے اس میں بھی بتا دیا، انسان غور کر اپنے جسم پر، اپنی باڈی پر. میری شفقت، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. میری رحمت اور میری شفقت کیا ہے؟ میرے غضب پر غالب ہے. اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو اپنا ایک انداز تھا. سعد اللہ صاحب حضرت فرماتے تھے کہ یہی چیز ہوٹلوں میں بھی ہوتی ہے. اب نوساری کی لبرٹی چلے جائے فاروق بھائی، یا دلہی دربار چلے جائے، اور آپ کو خالی چائے پینی ہے، آپ کہے بھائی چائے چاہیے، تو چائے سے پہلے کیا آئے گا؟ پانی آئے گا. چائے کیا ہوتی ہے؟ گرم کے ٹھنڈی؟ گرم ہوتی ہے. اور پانی ٹھنڈا. تو پہلے کیا آیا؟ حالانکہ آپ نے مانگی چائے، آپ نے پانی نہیں مانگا، لیکن وہ آپ کو کیا دے گا؟ ویسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نہ دے تو مانگتے بھی ہے کہ پہلے کیا پئیں گے؟ وہ پانی پئیں گے. تو پانی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، ٹھنڈا ہے، اللہ کی رحمت ہے، ٹھنڈک. تو حضرت فرماتے تھے یہ اس پہ غالب ہے. اللہ بندوں سے بھی یہ کروا رہا. پھر آگے حضرت فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 زمین میں. آسمان میں جو 2 وزیر وہ کون سے؟ یعنی بھائی جبریل اور میکائیل. یہ 2 وزیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور دنیا میں بھی 2 وزیر. وہ کون؟ جو حضرت کے ساتھ آرام فرمائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کا مزاج کیسا تھا حافظ امتیاز؟ کس کا مزاج میں نرمی، شفقت، اور کس میں غضب؟ ابو بکر. اس میں کیا؟ نرمی، شفقت. آیا تھا نا گزشتہ ہفتے بھی بات آئی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے اتنا جلال کہ شیطان بھی پیشاب کر دیتا تھا. ہاں شیطان کا بھی پیشاب خطا کر جاتا تھا. اور یہ تو خود حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے حنیف بھائی کہ جس گلی سے عمر گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان آ رہا ہو وہ بھی راستہ بدل لیتا ہے. نورانی بھائی یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ ہمیں کسی سے کیا لینے ہو؟ پیسے لینے ہو. ایک لینے والا ایک دینے والا. دور سے اگر دیکھا ہے نا، ایک گلی ہے ادھر، آپ موریسن سے آؤ تو یہ جو ٹرین اسٹیشن ہے یہ کیا ہے؟ توحید بوائز. ہاں تو ویسی گلی. تو بعض مرتبہ وہ پتہ نہیں چلتا آدمی، ورنہ وہ جیسے یہ اسٹریٹ ہے کیزر روڈ تو پتہ چل جاتا ہے. وہ ادھر سے آ رہا ہے تو تھوڑی سی بینڈ ہے، دیکھا کہ اچھا یہ تو شیخ زمن آ رہے ہیں اور ہمیں ان کو دینے ہیں. تو وہ اتنا 3 پوائنٹ ٹن ہم اتنے فاسٹ نہیں کرتے، ریورس میں نہیں جاتے، اتنا فاسٹ وہ چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. تو اسی طرح شیطان کا حال حضور نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزر رہے ہوتے تو وہ بھاگ جاتا تھا. خیر بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جنت کے 8 درجات، اور یہ ہونے بھی چاہیے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر کیا ہے؟ غالب ہے. ہاں تو جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے. اسلام میں نیک فالی لینا جائز ہے. کیا لینا جائز ہے اسماعیل بھائی؟ نیک فالی. اور بد فالی لینا جائز نہیں ہے. نیک فالی سمجھتے ہو؟ نیک شگن جس کو بولتے ہیں، نیک شگن گجراتی میں کیا آئے گا؟ سمجھ تو گئے آپ لوگ امتیاز بھائی؟ نیک فالی یعنی اچھا مطلب لینا، برا مطلب لینا یہ جائز نہیں ہے. بد فالی جیسے آپ کو جانا ہو OCI بنانے کے لیے، انڈین ایمبیسی
اور صبح صبح کوئی دکھ جائے آپ کو اور آپ کا کام نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ હવારમાં જ એમ કે હેલાનું મોડું જોઈ લઉં એટલે આપણું કામ નહીં થયું. મેં કે તું કોઈ બુઝુર્ગનું જોતે તો બી ઇન્ડિયન એમ્બેસીમાં તો નહીં થાય, કોઈ ગેરંટી નહીં. હે એ અહીંયા આવીને બી હારા નહીં સુધરા. यहाँ आकर भी इकबाल भाई कोई बदलाव और चेंजेस उनमें नहीं आया है. तो ये जायज नहीं है इस्लाम में, याद रखना कि आप किसी को मनहूस समझे और बदफाली ले. हाँ, नेक फाली लेना ये जायज है. जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया का मौका, मफहूम है अशरफ भाई कि आपस में बातचीत बन नहीं रही थी, हैं? हाँ, सुलह नहीं हो रही थी. तो एक साहिब आए जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे यूसुफ भाई, और उनका नाम है सुहेल, जो बाद में इस्लाम ले आए, सहाबी बन गए रज़ी अल्लाह अन्हु. तो सुहेल का क्या माना? सुहूलत, आसानी. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनको देखा कि वो तशरीफ लाए और नाम सुहेल है, फरमाया नेक फाली ली कि अब अल्लाह ताला हमारा काम बना देगा, काम बना देगा, अब कामयाबी हासिल हो जाएगी. हाँ, अब कामयाबी हो जाएगी. और वाकईतन ऐसा ही हुआ. ऐसी कितनी सारी मिसालें हैं. तो नेक फाली लेना क्या है? ये जायज़ है. बदफाली लेना जायज़ नहीं है. न बदफाली जायज़ है, न बदफैली जायज़ है. बदफैली यानी LGB, हाँ आगे मैं नहीं बोलता. तो उसकी इस्लाम के अंदर क्या है? शबीर चचा इजाज़त नहीं है. अब हम यहाँ नेक फाली लेते हैं कि अल्लाह का घर, हम नीचे थे. वैसे तो वो जो जगह है वो भी बड़ी मुबारक. हदीस पाक का मफहूम है कि जितनी भी रुए ज़मीन पर मसाजिद है, कल क़यामत के दिन सबको जन्नत में भेज दिया जाएगा. वो तो जन्नती जगह है. लेकिन बहरहाल ये जगह बदली है, और मेरे ख्याल से ऊपर का एक हिस्सा मस्जिद है नियत, या पूरी ये मस्जिद है? नहीं, शरई. हाँ, वही पूछ रहा हूँ. एक तो उर्फी मस्जिद होती है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी नीयत शरई मस्जिद की नहीं है. हाँ, अब जो हम नमाज पढ़ रहे हैं ये शरई मस्जिद नहीं है, ये उर्फी मस्जिद है. ये हसन भाई कैसी है? ये उर्फी मस्जिद है, इसको शरई मस्जिद नहीं कहेंगे. तो इसलिए मैंने कुछ सुन रखा था. एक दिन मुझे वो यूसुफ भाई हमारे क्या कहेंगे, अमीरात, हाँ जज़ाकल्लाह, उन्होंने मुझे बताया था, चूँकि उनके हाथ में वो होता था रजिस्ट्रेशन का, निकाह का. तो वो बता रहे थे कि ये मस्जिद नहीं है, ये नीयत नहीं है. तो मुझे याद था, तो मैंने कहा चलो आज हम, अब मस्जिद बहरहाल मस्जिद होती है, हैं? हाँ, ये शरई मस्जिद नहीं है, उर्फी मस्जिद है. तो मैंने कहा अल्लाह ताला से हम नेक फाली लेते हैं कि जन्नत कहाँ है? ऊपर है. तो हम भी ऊपर जो है वो आ गए हैं. इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह ताला हमें ऊपर ही रखेगा, हैं? हाँ, हम नेक फाली लेते हैं कि अल्लाह हमें भी ऊपर, और जन्नत जो है वो ऊपर है, और उसके बुलंद मकाम. और जन्नत में सबसे आला जन्नत कौन सी है? जन्नतुल फिरदौस. हाँ, तुम खाली इत्र लगाते हो अब्दुल समद चचा, लेकिन मांगते नहीं हो, हैं? जब भी जन्नत तो फिरदौस नाम रखा. मैं क्या कोई बो भारे हो है कि वेचा तो नहीं हो है अत्तर, तो कि आज नाम राखी दियो, हैं? અત્તરનો ધંધો જાવેદભાઈ થતો નહીં હોય તો કે આ રાખી દિયો તો કમ से कम લોકો ले लिए कि भाई जन्नत फिरदौस से. एक दिन तो यहीं पर रजिस्ट्रेशन था, तो लड़की का नाम बोला गया, तो कहा जन्नत फिरदौस. मैं क्या, मैंने तो दुनिया मत कमाई ली थी. इस्लाम भाई, मैंने कहा इन्होंने तो दुनिया ही के अंदर जो है वो कमा ली है. तो बहरहाल नाम ही जन्नत फिरदौस. वैसे ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए, समझ आया? हाँ, ऐसे नाम लड़की के नहीं रखने चाहिए. तो लड़की का नाम जन्नत फिरदौस रखा हुआ था. मैंने कहा कहीं उसकी आदत बुरी हुई तो मियाँ बेचारा उसी से पनाह मांगेगा. शोहर उसी से जो है वो पनाह मांगेगा, और उससे पनाह मांगनी नहीं है तो खामखा सबब माँ बाप बनेंगे, या जिन्होंने नाम रखा है. तो ऐसे नाम काहे को रखते हो? ऐसे नाम नहीं रखने. जैसे बर्रा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बदल दिया. क्यों? अपने आप को पाक साफ कहना. तो उसने कहा अपने आप को पाक साफ नहीं समझना है. हाँ, ये अल्लाह के करम पर मुनहसिर है, अल्लाह से उम्मीद रखनी है वो मगफिरत करेगा, लेकिन ऐसे नाम नहीं रखने.
خیر بہرحال تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی کیا ہے اوپر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ اوپر لے جائے گا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے گا۔ اب ہم نیچے سے اوپر آئے تو میں نے کہا کہ جو حضرات بیٹھتے ہیں تو ان سے ذرا ریکویسٹ اور درخواست بھی کر دیں ہم آپ سے، ورنہ آپ کہیں بہانہ بنا لیں مر صاحب نیچے اتو تو برابر ہے، اوپر تو ہم انہیں تھائے نے ہیلو تھائے نے فلانو تھائے ڈھیمکڑو تھائے ہیں، تو کہیں آپ ایسا نہ کریں۔ تو ہوتی کل تک نیچے نشست تھی، نشست یعنی مجلس بیٹھنا، ہوتی کل تک نیچے نشست تھی، اب سے نشست بالائے مسجد ہوگی، اب سے نشست بالا، بالا یعنی اوپر، ہاں، اب سے نشست بالائے مسجد ہوگی، پہلے جیسے آپ کی شرکت ہوتی تھی، پہلے جیسے آپ کی شرکت ہوتی تھی، امید ہے ویسی ہی آپ کی شرکت ہوگی، ہاں، کچھ ہو یہ قافلہ چلتا رہے، ہمارا یہ قافلہ ہے مجلس کا، کچھ ہو یہ قافلہ چلتا رہے، ساتھ اسے آپ کا ملتا رہے، ساتھ اسے آپ کا ملتا رہے، سفر اس کا رکنے نہ پائے، سفر اس کا رکنے نہ پائے، چراغ یہ کبھی بجھنے نہ پائے، چراغ یہ کبھی بجھنے نہ پائے، علمی شمع سدا روشن رہے، علمی شمع سدا روشن رہے، اور مجلس میں موجود صاحب کوکن رہے۔ ہاں بھائی، ہمارے شیخ جو ٹھہرے تو آپ لوگ ناراض نہ ہو، گجرات ملا لینا ساتھ میں، لیکن اب وزن بھی ان کا ہی بیٹھتا تھا، تو علمی شمع سدا روشن رہے، مجلس میں موجود صاحب کوکن رہے۔ خیر بہرحال سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، شروع سے ہم چلتے ہیں۔ امام کے ساتھ جب میں اور آپ نماز پڑھیں گے، نماز با جماعت، تو آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک مقتدی بھی کیا پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور سعد اللہ صاحب پڑھتے بھی ہے۔ اور ہم جس امام کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، جون سی نماز ہو، نماز چاہے جہری ہو یا سری ہو، دونوں میں امام کے پیچھے ہمیں قرات نہیں کرنی ہے۔ اب جب قرات نہیں کرنی تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ، جس کا شارٹ کٹ ہے تعوذ اور تسمیہ، یاد رکھنا جب بھی تعوذ بولا جائے، ویسے بھی اب شارٹ کٹ کا عبد القادر چچا زمانہ ہے، ہر چیز میں شارٹ کٹ، تو کتابوں میں اعوذ باللہ کا بھی شارٹ کٹ ہے تعوذ، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا نام کیا؟ تعوذ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے تسمیہ بھی کہتے ہیں اور بسملہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو امام صاحب کے پیچھے چاہے میں اور آپ جو فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں، نماز فجر پڑھے، نماز ظہر پڑھے، نماز عصر پڑھے، نماز مغرب پڑھے، نماز عشاء پڑھے، نماز جمعہ پڑھے، نماز عیدین پڑھے، کوئی نماز میں اور آپ پڑھے، امام صاحب کے پیچھے ہمیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ بعض لوگ اس کا مطلب عطاء الرحمن صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی لیکن وہ ثنا پڑھتے ہیں، تو ثنا کے بعد بعض لوگ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں یہ کہا جاتا ہے نا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، گرچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، حصہ ہے مستقل۔ تو بعض مرتبہ یہ ہمیں بھی اندازہ نہیں ہوتا، یہ آدمی ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے، تجربے سے سیکھتا ہے۔
کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے. جب لوگ پوچھنے آتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ہم جو الفاظ بولتے ہیں اس کا بھی انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں وہ غلط مطلب سمجھتے ہیں. مجھے اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اور یہ بتایا گیا کہ ثنا پڑھنا ہے. تو وہ ثنا پڑھنا ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا اس کا بھی لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں. اور خود میں نے آپ کو بتایا میری فیملی میں ہوا تھا کہ وہ استاد جی نے بچپن سے سکھایا کہ نماز اللہ اکبر شروع کرنا ہے اور ثنا پڑھنا ہے. تو وہ جب بھی نماز پڑھتی تھی اللہ کی بندی ثنا سبحانک اللہ، یعنی ہر نماز میں ثنا، لفظ ثنا اس کو بھی ادا کیا جاتا تھا. تو پھر میں نے اس کو کہا، ویسے ہی ازراہ مذاق، میں نے کہا کہ صرف ثنا ہی کیوں پڑھتی ہے؟ جو بھی سورت پڑھے تو نام بھی لے، سورہ فیل ہیں، الم تر کیف فعل، پھر التحیات پڑھے تو نام لے، تشہد، اللہم صلی علی پڑھے تو بول کے اللہم صلی علی، اللہم انی ظلمت تو بول کے دعا آفٹر درود. تو اس طریقے سے پھر پڑھتے جاؤ. ارے یہ تو کیا ہے؟ ٹائٹل ہے. یہ کیا ہے؟ ٹائٹل ہے. ویسے اعوذ باللہ بسم اللہ اس کو بھی آپ ٹائٹل کہہ سکتے ہیں، تعوذ اور تسمیہ کو، وہ بھی ٹائٹل ہے. تو یہ ٹائٹل ہے، تو یہ ٹائٹل کو پڑھنا نہیں ہے. جیسے سورت کا جو نام ہے تو وہ بھی ٹائٹل ہے. تو حافظ صاحب جو تراویح پڑھاتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا کہ سورہ بقرہ وہ پڑھنا شروع کرے تو اس سے پہلے بولتے ہو کہ سورۃ البقرہ؟ وہ ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. وہ ٹائٹل ہے. اسی طرح یہ ثنا یہ ٹائٹل ہے. تو ثنا یہ پڑھنا نہیں ہے نماز میں. اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک یہاں سے پڑھنا ہے. اب دیکھیے یہاں مس انڈرسٹینڈنگ کہ یہ بتایا گیا کہ امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، ثنا پڑھنا ہے. اب وہ اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں. اس کو بھی نہیں پڑھنا ہے. کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. وائی علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ تعوذ اور تسمیہ یہ کیا ہے؟ تلاوت جب کرے اس وقت پڑھنا ہے. یہ تلاوت کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ تلاوت کے لیے ہے کہ جب تلاوت کریں گے تو پڑھنا ہے. امام صاحب نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو امام کو پڑھنا ہے. امام صاحب کو کیوں؟ سورہ فاتحہ اس کو تلاوت کہتے ہیں. قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تلاوت کرنا. وہ تلاوت کرنا اس کو کہتے ہیں. دیکھیے حدیث پاک جو پڑھیں گے تو اس کے لیے تلاوت کے لفظ کو علماء نے پسند نہیں کیا. تلاوت یہ جملہ کس کے ساتھ خاص رکھو؟ کلام اللہ کے ساتھ. ہاں قرآن کریم کے ساتھ تلاوت یہ خاص رکھو. تو امام صاحب اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی، کیونکہ وہ تلاوت کر رہے ہیں. مقتدی جب تلاوت نہیں کر رہا، یعنی نہ سورہ فاتحہ وہ پڑھے گا، نہ کوئی اور سورت پڑھے گا، نہ سورت کا کوئی جز اور حصہ پڑھے گا، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ اس کو پڑھنا ہے جو کیا کر رہا ہو؟ امامت نہیں، جو تلاوت کر رہا ہو. جو کیا کر رہا ہو؟ تلاوت. اس لیے کہ امامت جب آپ بولیں گے تو ہر مرتبہ تو ہر نماز تو ہم امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. سنت آدمی کیسے پڑھتا ہے؟ تنہا پڑھتا ہے. نفل نماز آدمی تنہا پڑھتا ہے. وطر کی نماز کتنے مہینے تنہا پڑھتا ہے؟ 11 مہینے تنہا پڑھتا ہے وطر کی نماز. تو یہ تنہا جو آدمی نماز ادا کرتا ہے وہ منفرد، اس کے لیے کیا نام ہے؟ منفرد، یعنی تنہا نماز پڑھنے والا، اکیلا اپنے آپ نماز ادا کرنے والا. تو اب اس کو امام نہیں کہیں گے. یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا نام منفرد ہے. لیکن یہ نماز کے اندر تلاوت وہ کرے گا، اس کو بلکہ کرنی ہے. نہیں کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور تلاوت یاد رکھنا، فرض نماز کے اندر پہلی اور دوسری رکعت میں یہ ضروری ہے. لیکن وہ فرض کے علاوہ جون سی نماز ہو، واجب ہو، سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، نفل نماز ہو، اگر 3 یا 4 رکعت ہے، جیسے واجب وطر کی 3 ہے، اس کے بعد پھر 4 رکعت ہے،
تو ہر رکعت میں کیا ضروری ہے؟ تلاوت ضروری ہے، یاد رکھنا، تلاوت کمپلسری ہے۔ اگر تلاوت بھولے سے نہیں کی اور سجدہ سہو کیا تو نماز ہو گئی، لیکن مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ فرض پر قیاس کیا۔ کس پر قیاس کیا؟ فرض پر قیاس کیا۔ دیکھیے، ہر مرتبہ قیاس نہیں کرنا اور ہر ایک کو بھی نہیں کرنا، اور ہر قیاس اچھا بھی نہیں ہوتا۔ شیطان جو گمراہ ہوا ہے، علماء نے لکھا کہ وہ قیاس کی وجہ سے ہوا ہے۔ قیاس، سوچنا، ایک چیز کو دوسری پر سوچنا۔ اس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے نہیں کیا، اور کیوں نہیں کیا؟ وائی، ریزن، سبب اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں کہ شیطان کو جب کہا گیا ابلیس کو سجدہ کر تو وہ کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ کیا کہا؟ کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس نے قیاس کیا، مٹی میں اور آپ اٹھائے نیچے سے اور اٹھا کر آپ اس کو اوپر پھینکو، لیکن وہ کہاں آئے گی؟ نیچے آئے گی۔ کیوں؟ یہ اس کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے، اللہ نے اس کے نیچر میں رکھ دیا ہے۔ آپ مٹی کو، وہ کیا ہے، خلیفہ برج، کیا نام ہے اس کا؟ برج خلیفہ۔ ہاں، آپ اوپر چلے جائے اتنے اوپر، اور وہاں سے آپ مٹی ڈالے یوں اوپر، تو اوپر جائے گی کہ نیچے آئے گی؟ وہ نیچے آئے گی۔ وہ برج خلیفہ سے بھی آپ ڈالے تو کہاں آئے گی؟ وہ نیچے آئے گی۔ کیوں؟ اس کے نیچر میں اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے، وہ نیچے آئے گی۔ آگ آپ نیچے سلگائے، بلکہ عام طور پر ہم یوں کر کے نیچے ہی سلگاتے ہیں، خالی ہمارے فاروق بھائی اوپر سلگاتے ہیں۔ ہاں، ہمارے فاروق بھائی اور ہمارے نورانی بھائی یہ اوپر سلگاتے ہیں، وہ نیچے نہیں جاتی، تو یوں کر کے اوپر جو ہے وہ سلگا دیا۔ بلکہ کچھ لوگ تو فاروق بھائی یوں کر کے اوپر ڈالا اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے، اور پھر اس اسٹائل میں وہ رجنی کانت کی طرح سلگاتے ہیں، عبدالقادر چچا۔ تو بہرحال وہ اوپر سلگاتے ہیں۔ تو آگ آپ اگر نیچے بھی سلگاؤ تو امتیاز بھائی وہ کہاں جائے گی؟ اوپر جائے گی۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے نیچر میں رکھا ہے، اس کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، وہ نیچے، وہ اوپر ہی جائے گی۔ تو یہ اس نے قیاس کیا۔ تو ہر چیز پہ ہر ایک کو قیاس نہیں کرنے کا۔ ہم لوگ بھی بہت سی چیزوں میں غلط قیاس کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، رمضان المبارک کے بعد جب آئے گا شش عید کے روزہ رکھنا۔ کون سا روزہ؟ شش عید، ششاعید حسن بھائی جو ہم بولتے ہیں، 6 روزے۔ تو جس کے رمضان کے چھوٹے ہونا، اور بیچاری عورتوں کے چھوٹ جاتے ہیں خاص وجہ سے، اور مرد بھی اگر سفر میں ہے یا بیمار رہا، تو پوچھتے ہیں کہ مول صاحب 2 in 1 ہے یہ قیاس کہ چالے کہ نہیں آپ نے کے بندے نے نیت کر لی، تو میں کہ تو سموسانا اندر بھجیانی نیت بھی کر لیے، ٹیسٹ تو چالے ہے؟ یہ تو نہیں چالے، یہ تو وائف پہ الگ تھی بناوڑا ہے کہ بھائی تارے یہ پچھے الگ بناوانا ભજીયા. તો એને કહે وہ نہیں ચલતી. તો કે મન સાહેબ હવે આપણે એમ કે નમાઝ પઢવા આવે તો ઉલામાંથી આપણે એમ કે સાંભળેલું કે ઝોહર વખત આપણે આવ્યા ને ખાલી સુન્નત પઢવાનો ટાઈમ છે 4 રકાત, તો આપણી તહિયતુલ વુઝુ બી રહી ગઈ ને તહિયતુલ મસ્જિદ બી રહી ગઈ, કારણ કે 4 જ રકાત પઢા है ને ફરજ ઊભી થઈ જાય તો ઓટોમેટિક સવાબ મળે કે નહીં મળે? अरे बोले, अरे मिलता है, क्यों मना करते हो? आप मना कर रहे हो, अरे मिलता है, मिलता है. तो इसी पे कयास, यही समझाना है. तो रोजे को किस पे कयास करते हैं? तहियतुल वुजू और तहियतुल मस्जिद पे कयास करते हैं. ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था कि हजरत वहां ये चल जाता है ना कि वहां तो, लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, आदत मत बना लीजिए कि મોલ સાહેબ આ બહુ સારું કીધું તમે, હવે આપણે છેલ્લે જ ટાઈમે આવવાનું 4 રકાત પઢા એટલી વાર કે નહીં તહિયતુલ મસ્જિદ પढ़વાની नहीं तहियतुल वुजू पढ़વાનું है, तो गलत मतलब मत निकालना. ये तो कभी ऐसा हो गया तो याद रखो ये ऑटोमेटिक सवाब मिल जाएगा. ये सवाब मुझे और आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, चाहे हमने नीयत न की, चाहे हमने नीयत न की, फिर भी मिल जाएगा. ये अल्लाह ताला का करम और फजल है, मेहरबानी है कि हमें क्या दे दिया, नमाज तहियतुल वुजू और तहियतुल मस्जिद का फ्री में दे दिया हमें सवाब. तो कहते हैं कि वहाँ उसका जैसे मिल गया, या नीयत किसी ने की मान लो
تحیت الوضو کی بھی تحیت المسجد کی بھی ویسے بھی ملنے والا ہے ثواب. تو کہا کہ یہاں بھی وہ بھی نفل نماز کون سی؟ تحیت الوضو اور تحیت المسجد. تو فرمایا کہ یہ بھی نفل روزہ شش عید کا ہے. یا کوئی اور موقع ہے جیسے عرفہ کا موقع آیا یا محرم کا موقع آیا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس میں ایڈ کرے کہ نہیں ہے. કારણ કે નલ્લે થી દૂધમાં પાણી એડ કરવાની આદત ہے. لیکن اب تو یوسف بھائی کیا ہے دودھ میں پانی ایڈ کرے تو چلتا تھا, اب تو پانی میں دودھ ایڈ کرتے ہیں તો હવે મલાઈ બને જ નહીં. એક ભાઈ કે મોસાબ હવે એમ કે આટલું મોંઘું દૂધ લે તો હવે મલાઈ નહીં બને. મેં કે ક્યાંથી બનવાની, દૂધ છે જ નહીં અંદર. غالب کیا ہے پانی ہے, اور ملائی بنانی ہو بالائی بنانی ہو تو کیا چاہیے؟ دودھ چاہیے. ہاں دودھ کی مقدار زیادہ ہو. خیر بہرحال تو یہ یاد رکھنا شش یا عید کے روزے میں یہ نیت نہیں چلے گی. محرم 10ویں محرم کا روزہ رکھا, عرفہ کا روزہ رکھا میں نے اور آپ نے یا کسی خاتون نے, اور اس کے فرض روزے کیا ہے گئے ہوئے ہیں, تو وہ سوچے کہ میں اس کو تحیت الوضو اور تحیت المسجد پر قیاس کروں کہ ایک میں 2-3 نیت چلے, یہاں نہیں چلے گی. تو ہر جگہ قیاس نہیں کرنے کا, ہر جگہ قیاس صحیح نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ قیاس مع الفارق ہے. یہ کیا ہے؟ قیاس مع الفارق اس کو بولتے ہیں. تو شیطان نے بھی الٹا قیاس کیا کہ اللہ نے مجھے کس سے پیدا کیا؟ آگ سے, اور آگ کی خاصیت کہاں ہے؟ اوپر جانا ہے. اور آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے, اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ نیچے. اور عام طور پر انسانی ذہن میں ہے درجہ کس کا بڑا؟ اوپر والے. آسان مثال لو ابھی سمجھ آ جائے گی. ایک کے پاس لکشمی بائی بہت ہے اور ایک بیچارہ فٹیچر ہے, کنگال ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, جھوٹ مت بولنا, اس میں میں بھی شامل ہوں, اللہ پہلے میری حفاظت فرمائے. ہم سب کی نظر میں زیادہ ویلیو پیسے والے کی. جو غریب ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, بلکہ پکا دوست ہو اور میراث میں اپنی نہیں بیوی کی لاٹری لگی تب بھی شوہر کا مزاج اوپر, હવે તો આપણે પૈસા વાળા થઈ ગયા હે. હા ને એટલે જ હારું પૈસા આવે તો બતાવવા હારું પહેલા ઘર બદલે, પછી ગાડી બદલે ને ગાડી નહીં બદલવાનો, નહીં બોલવાનો, અમુક તો તેઓ બદલે ہے. تو بہرحال وہ نہیں بدل رہی. اور پھر دوست بھی بدل دیتے. کیا بدل دیتے؟ دوست بھی بدل دیتے. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے, جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے, دنیا کو اس کا ہر عیب ہنر لگتا ہے. مالدار کا عیب بھی کیا لگتا ہے؟ ہنر. اور غریب کا ہنر بھی عیب. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غریب کی روح نکل جائے تو کوئی انا للہ نہیں کہتا, اور مالدار کی ریح نکل جائے تو کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ نے ایک چیز جو تکلیف دے رہی تھی اندر وہ کیا کر دی؟ خارج کر دی. تو مالدار کی ریح پر بھی ہاں, اور اس بیچارے کی روح نکل گئی تب بھی کوئی نہیں. جنازے میں بھی آپ دیکھیں, مالدار کا جنازہ ہو تو لوگ فوری قبرستان تک جائیں گے, اور غریب کا ہو تو કેવું પડે એમ કે ચાલો ને યાર એમ કે કબર કેમ ભરે, હવે તો સારું કેલું એલું બુલડોઝર હે તે આવી ગયેલું, અને ગરીબ કે વहाँ کوئی نہیں جاتا. تو ایسا ہی ہے. بلکہ اگر بزرگ بھی ہے آدمی اور غریب ہے, اگر آپ کہو کہ یار فنا کہ ٹھیک છે اللہ એમ કે બુઝુર્ગી આપેલી, પૈસા તો નહીં મળે ના ہے. ہاں تو پیسے تو جو ہے وہ نہیں ہے. تو ہر ایک کی نظر میں کس کی ویلیو؟ پیسے کی جو ہے وہ ویلیو ہے. ہاں تو اسی طرح کہ غریب کی وہ ویلیو نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ مٹی یہ نیچے ہے اور یہ اوپر ہے, تو اس نے بھی یہی قیاس کیا کہ یہ تو اوپر جائے گی, میری ویلیو کیا ہے؟ زیادہ ہے. اب علماء نے ایک نکتہ لکھا, بات یاد آئی تو سنو. فرمایا کہ انسان تکبر کرے, چاہے اللہ نے اسے علم دیا ہو, خوبصورتی دی ہو, حسب نسب اچھا دیا ہو, مال دیا ہو, عہدہ دیا ہو, خودہ دیا ہو, کوئی کمال اللہ نے اس کو دیا ہو, انسان اگر اپنی اصلیت پہ غور کرے گا تو کبھی تکبر نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. کہ دیکھ مٹی ایسی چیز ہے کہ اور تو دور رہے, تو خود مٹی کو کیا کرتا ہے؟ رونتا ہوا جاتا ہے. مٹی کو ہم رونتے ہوئے جاتے ہیں نا, مٹی کو ہم رونتے ہوئے جاتے ہیں.
اور فرمایا یاد رکھ تجھے اسی سے ہم نے بنایا ہے، تکبر تجھے زیبا نہیں ہے۔ ذرا اپنی اصلیت پہ غور کر، اور تجھے ایک دن اسی کے نیچے جانا ہے، اس سے اور نیچے جو ہے وہ جانا ہے۔ تو مٹی اس کی فطرت میں انکساری ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، خاک ساری ہے۔ تو انسان کو بھی بتایا کہ کوئی کمال اللہ نے اس کو دیا ہو، لیکن اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ تکبر نہ کرے، اپنے کو چھوٹا سمجھے۔ لیکن یاد رکھنا، میرے لیے کہنا آسان، سننا آسان، آپ کے لیے کہنا سننا آسان، عمل بڑا مشکل ہے۔ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ دیکھیے یہ خناس اللہ نے شروع ہی میں نکالا۔ پھر آپ دیکھیے علماء نے لکھا کہ انسان کو پیدا کس سے کیا؟ ویسے تو مٹی کہ کھاتا اسی سے ہے، لیکن ایک اور ظاہری سبب کس کو بنایا؟ منی کو۔ اور منی کیسی چیز ہے جاوید بھائی؟ منی کہ اگر وہ، آپ تو انگلش والے منی، یہ ہم عربی والی منی کی بات کر رہے ہیں، تو منی ایسی چیز ہے کہ عارف بھائی اگر نکل جائے، کپڑے کو لگ جائے، بدن کو لگ جائے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ انسان تجھے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، تجھے کہاں تکبر زیبا ہے، لیکن انسان کرتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی اس سے بچا ہو اور بچتا ہو، اللہ جس کو بچائے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ پیسہ آ جائے، عہدہ آ جائے، خوبصورتی آ جائے، علم آ جائے، یاد رکھنا علم، اس میں بھی تکبر ہے۔ تو خاندانی حسب نسب، بعض لوگوں نے غلط مسئلہ سمجھ چلا رکھا، یاد رکھو بات آئی تو مارکیٹ میں دیکھیں کہ سید عورت ہوئی نا، سید عورت، انہیں غیر سید مرد آتے ہیں کہ شادی نہیں چاہیے۔ ارے اسلام تو اس کو مٹانے آیا ہے۔ اسلام اونچ نیچ کو کیا کرنے آیا ہے؟ مٹانے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ دیا مشہور حجۃ الوداع میں، اس میں کیا فرمایا کہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو اجمی پر نہیں، کسی کالے کو گورے پر نہیں، اور کسی گورے کو کالے پر نہیں۔ بنیاد کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ ناپاک قطرے سے کہ لگ گیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیا، وہ انسان کو بتایا۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ تکبر کرے گا، اور ایسا تکبر کہ فرعون نے اپنے آپ کو رب کہا، اور رب بھی رب اعلیٰ، کہ میں خدا سے بھی کیا ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، عبد القادر چچا، کہ میں اس سے بھی جو ہے وہ بڑا ہوں۔ دیکھیے آپ ذرا غور کریں ہمارے اوپر، ہم کہاں سے بنے، کیسے بنے، کیا ہوں گے۔ ہر چیز اگر میں اور آپ کبھی سوچے 5 منٹ، تو وہ ہمیں سبق دے گی کہ تکبر مجھے اور آپ کو اور کسی انسان کو زیبا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں زیبا۔ اور آدمی کو جو چیز دی ہے وہ بھی فنا ہونے والی۔ خوبصورتی پہ کوئی تکبر کرے، وہ باقی رہتی ہے؟ ہمیشہ نہیں رہتی۔ مال پہ کوئی تکبر کرے، رہتا ہے؟ کل کا ارب پتی آج کا کیا ہوتا ہے؟ روڈ پتی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں۔ مغل بادشاہوں نے کتنی حکومت کی ہے، تو وہ کیا نام تھا، حسن نظامی نے لکھا ہے اپنی سرگزشت میں کہ میں نے مغل خاندان کے لوگوں کو کلکتہ کی جامع مسجد کے باہر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ کیا مانگتے ہوئے؟ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ کتنی سال ہا سال حکومت کی انڈیا پر۔ اللہ یہ سب بتاتا ہے مجھے اور آپ کو۔ عہدہ رہتا ہے باقی، بلکہ بڑا عہدہ ملے تو زیادہ خطرہ۔ آپ دیکھو کئی ممالک میں کل تک پرائم منسٹر، اور نکلے تو سیدھے جیل میں۔ کہاں پر؟ قید خانے میں ان کو بھیج دیا جاتا ہے، جو ذلت کا مقام ہے ایک اعتبار سے۔ عہدہ بھی، ہر چیز کیا ہے، وہ ختم ہونے والی ہے۔ خیر بہرحال، تو میں آپ کو کہہ رہا تھا ہر چیز میں دیکھیں۔ امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے کہ ٹوائلٹ میں آدمی جاتا ہے تو پتہ نہیں کیوں، یہ امام غزالی نے لکھا ہے مفہوم ہے، اللہ اس کو باور کرانا چاہتے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو آدمی اپنے ٹوائلٹ پہ نظر ضرور ڈالتا ہے۔ آپ نہ ڈالتے ہو بڑی اچھی بات ہے اور ہم کہتے بھی نہیں کہ آپ ڈالنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ دکھاتا ہے کہ تو کیا تکبر کرے گا، تیرے اندر سے دیکھ کیا نکل رہا ہے۔
وہ دکھا رہے کہ دیکھ کیا نکل رہا ہے، یہ تیری حقیقت ہے، یہ تیری کیا ہے، یہ حقیقت ہے تیری. اور مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ مٹی کے نیچے جائے گا. مرنے کے بعد وہ مٹی کے نیچے چلا جائے گا. خیر، شیطان نے یہی تکبر کیا، کیوں کہ آگ تو اوپر جاتی ہے اور میں آگ سے جو ہے وہ بنا ہوں، اور آدم مٹی سے جو ہے وہ بنے ہیں، تو اس وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا. خیر بہرحال، تو میں آپ کو کیا سنا رہا تھا کہ ثنا، پتہ نہیں میں بھی بھول رہا ہوں، پھر بھی آئے، ابھی ختم کرتے 5 منٹ ہیں، لیکن یہ بات کہاں سے چلی. اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، شاید ایسا کچھ بتا رہا ہے نا، کہ آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو کیا کرنا ہے کہ واجب نماز، سنت نماز، نفل نماز، ہر نماز میں قرات کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر قرات نہیں کرے گا، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے، تو نماز نہیں ہوگی، یاد رکھنا. اور اگر بھول سے اس نے چھوڑ دیا تو سجدے سہو سے کیا بن جائے گا؟ کام جو ہے وہ بن جائے گا. تو اتنا یاد رکھو، اللہ اکبر یہ سب کو زور سے کہنا ہے، لیکن اس میں اتنی بات یاد رکھو، امام سے پہلے نہیں کہنا ہے. امام سے پہلے کسی نے اللہ اکبر کہا تو چاہے اس نے پوری نماز امام صاحب کے ساتھ امتیاز بھائی پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوگی. کمپلسری ہے، ضروری ہے. میری اور آپ کی تکبیر تحریمہ کب ہو؟ عبد السمد چچا کب ہو؟ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ یا بعد، لیکن ساتھ ساتھ بھی مت کہو. دیکھیں یہاں اماموں کے لیے ایک مسئلہ لکھا ہے، لیکن بہت سے امام اس کے اہتمام نہیں کرتے. اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بات بھی سچ ہے، مجھے بھی نہیں معلوم تھا ایک زمانے تک مسئلہ. یہ تو کتابیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے تب پتہ چلتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، عام طور پر مسائل کم بیان ہوتے ہیں، بیانات زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے سال ہر سال ہم بیانات سنتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل سے ناواقفیت، چونکہ وہ بیان نہیں ہوتے. امام کو یہ سکھایا گیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ دوسرے جو اللہ اکبر ہے، رکوع میں جاتے ہوئے امام اللہ اکبر کہے گا، سجدے میں جانے کے لیے امام اللہ اکبر کہے گا، سجدے سے اٹھتے ہوئے امام اللہ اکبر کہے گا. اس کو تو کھینچنا ہے، لیکن جو پہلا ہے، یعنی اس کا نام تکبیرات انتقالیہ ہے، اور جو پہلا تکبیر تحریمہ ہے، اس میں علماء نے مسئلہ لکھا کہ بالکل نہ کھینچے. اللہ اکبر، بس اتنا امام کے لیے یہ اس کو جاننا ضروری ہے، ورنہ کئی مقتدیوں کی نماز خراب ہو جائے گی. کیا ہوتا ہے کہ امام سے پہلے ختم بھی نہیں کرنا ہے، یاد رکھنا. یا تو امام کے ساتھ ساتھ شروع ہو اور امام کے ساتھ ساتھ ختم ہو، یا پھر امام کے بعد شروع کیا لیکن ختم کب ہو؟ امام کے ساتھ یا پھر بعد میں، پہلے نہ ہو. اب مقتدی صرف سمجھو، اس کو مقتدی یوں کہہ رہا ہے اور اس کو بھی ویسے ہی کہنا ہے اللہ اکبر. یہ کھینچا ہم نے نہیں. اب امام صاحب اللہ اکبر ہیں، ہاں، وہ مسجد قباء سے مدینہ مسجد تک اتنا لمبا جو ہے وہ اس نے کھینچ لیا، اور کئیوں کی نماز کا بیڑا غرق کر دیا. اور خاص طور سے جو قرہ حضرات ہیں، وہ ہر چیز میں کھینچتے ہیں. ہاں، وہ ان کو کھینچنے کی عادت ہے، تو وہ ہر چیز میں جو ہے وہ کھینچے چلے جاتے ہیں. تو اللہ اکبر، یہ میں اور آپ بھی امام بنے تو یاد رکھو، کبھی آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو امام بننا پڑ جاتا ہے نا، کبھی بننا پڑ جاتا ہے، تو یاد رکھو اس کو کھینچنا نہیں ہے. اس کو کیسے کہنا ہے؟ اللہ اکبر. اور اس کی وجہ لکھی ہے کہ وہ پیچھے مقتدی، اس کو مسئلہ نہیں معلوم، اور اس نے امام کے بعد شروع کیا لیکن ختم کیسے کر لیا؟ پہلے نہیں ہوئی. یا تو امام کے ساتھ ساتھ ختم کرنا ہے یا بعد میں. بھائی اچھا یہ ہے اس کے لیے کہ امام کو کہے کہ بھائی تو پورا کر، پچھی ہمیں چالے ہیں، اسی میں سلامتی ہے نا. ہاں، چاہے عبدالسلام ہو پھر بھی سلامتی نہیں ہے. تو اس لیے اس کو بولو بھائی تو اللہ اکبر کہہ دے، اس کے بعد نورانی بھائی ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر مقتدی، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہو. اس لیے اتنی جلدی مت کرو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ اللہ اکبر زور سے کہنا ہے ہر ایک کو، لیکن امام کی طرح زور سے نہیں، اتنا زور سے کہ خود سن سکے. یاد آیا؟ یاد رہے گا انشاءاللہ. تو یہ تکبیر تحریمہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو اس کو زور سے پڑھنا ہے. اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے.
ثنا میں بعض مرتبہ تو ہم امام صاحب کے ساتھ پہلے سے شریک ہے، جیسے ابھی اثر میں سعد اللہ صاحب نے تکبیر پڑھی تو وہ پہلے سے شریک ہے، اور بھی جو لوگ ہوں گے تو میں بھی ثنا پڑھوں گا، یہ بھی تو یہ تو خیر سیدھی نماز تھی، مغرب سمجھ لو کہ اگر وہ مغرب ہوتی تو یہ ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ ہم ذرا لیٹ آتے ہیں اور امام صاحب نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ دیا ہے لیکن ابھی انہوں نے تلاوت شروع نہیں کی ہے، تو ابھی ہم ثنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جلدی جلدی پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ جلدی جلدی ثنا کو کیا کر لو، پورا کر لو، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ، بس آج اتنا یاد رکھو، وہ نہیں پڑھنا ہے مقتدی کو۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ یہ وہ پڑھے گا جو تلاوت کرے گا، اور مقتدی امام کے پیچھے اس کو تلاوت نہیں کرنی۔ لیکن جو منفرد ہے، جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ بھی پڑھے گا۔ کیوں پڑھے گا؟ کہ وہ تلاوت کر رہا ہے۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھو، وہ بعد میں اس کا نمبر آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے پھر کوئی ہو نہ ہو، یہ مسئلہ بھی عام طور پہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، یہ یاد رکھ لو، پھر مجلس ختم کرتے ہیں۔ اتحیات پڑھنا واجب ہے، جیسے تکبیر تحریمہ ہم سب کے لیے الگ الگ فرض ہے، آپ کے لیے بھی تکبیر تحریمہ الگ فرض، میرے لیے بھی الگ فرض، ہر ایک کے لیے، اس لیے ہر ایک کو کہنا ہے۔ اسی طرح اتحیات پڑھنا ہر ایک کے لیے واجب ہے، خالی امام کے لیے نہیں، یاد رکھنا ہر ایک کے لیے واجب ہے۔ اس لیے قاعدے میں کیا ہوتا ہے، امام صاحب قاعدے میں بیٹھے ہیں اور ہم وضو کر کے آئے یا گھر سے آئے، شاپ پر سے آئے، اور امام آدھی اتحیات پڑھ چکا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ سمجھ لو، اور ہم آ کر نیت باندھی ہم بیٹھ گئے، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب اٹھ جاتے ہیں تو وہ پہلے تو شروع ہی نہیں کرتے، کہ بھائی اس کو ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو میری اتحیات پوری نہیں ہوگی اور امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت، تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا پھر وہ بیٹھ تو جاتا ہے لیکن جتنی پڑھ سکا پڑھتا ہے، جو باقی رہی تھی کہ بھائی امام صاحب اٹھ گیا تو آپ اٹھ ہی جاؤ، ہیں وہ کھڑے ہو گئے تو ہم بھی نہیں، یہ ہر ایک کے لیے پورا کرنا ضروری ہے۔ چاہے امام صاحب کھڑے ہو گئے، مقتدی کھڑا نہیں ہوگا، وہ کیا کرے گا، اپنی اتحیات ختم کرے گا، پوری کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ کھڑا ہوگا۔ یہی مسئلہ آخری رکعت میں کہ ہماری رکعت گئی ہوئی ہے، ہم مسبوق ہے، اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، ابھی ہماری اتحیات پوری نہیں ہوئی، تو نمازی کیا سمجھتا ہے کہ ویسے بھی مجھے تو پھر جب بیٹھوں گا تو اتحیات پڑھنی ہے، اتحیات ہر وقت جب بھی وہ پڑھے گا واجب ہے، تو یہاں بھی وہ کیا کرے گا، پہلے اتحیات کو ختم کرے گا، اور اس کے بعد تراویح میں بھی بعض لوگ کیا ہے، وہ بالکل راجدھانی ہیں، اتنی فاسٹ وہ پڑھتے ہیں اتحیات اور درود شریف اور پتہ نہیں، تو اس میں بھی کیا ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، ابھی ہمارا اتحیات پورا نہیں ہوا، لیکن ہم سلام پھیر دیتے، کیوں کہ امام صاحب فوراً اٹھ جاتے ہیں، 4 رکعت پہ بیٹھتے ہیں، ابھی 2 رکعت ہوئی، کوئی بات نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، اتحیات کو پوری کرنا ہے۔ یاد رہے گا، جب بھی بیٹھو اتحیات پوری کر کے اٹھو، چاہے امام سلام پھیر دے، ابھی آپ مت پھرو، اپنا اتحیات پورا، درود شریف نہیں، اپنا اتحیات پورا کرو۔ یا امام صاحب کھڑے ہو گئے، ہمارا اتحیات فنش نہیں ہوا ہے، ہم پہلے فنش کریں گے پھر کھڑے ہوں گے۔ ایک اور بات کہ ہم بعد میں آئے، مسبوق ہے، تو مسبوق کو درود شریف اور دعا آفٹر درود نہیں پڑھنا، یاد رکھو۔ اب مثال لے لو کہ مغرب میں کسی کی 1 رکعت گئی، اب امام صاحب کے ساتھ وہ بیٹھا ہے، امام صاحب کی تیسری رکعت ہے، اور یہ جو بیٹھا ہے اس کی کون سی ہے، کہاں پہلی ہوگی، 1 گئی ہے تو پہلی کہاں سے ہوگی، دوسری ہوگی نا، نہیں آپ اکاؤنٹنٹ ہیں تو آپ بھائی بولے آپ کا حساب اچھا ہے میرے سے، ابھی ریٹائر ہے، یہ خوب رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ واندرو ہم کے ڈوہو تھا پر گلاٹ مانو نہیں بھولے، تو تمہیں بھی حساب نہیں بھول رہا ہے۔ تو بہرحال کیا ہے، یہ یاد رکھو، ایک لاجک بھی آپ کو سمجھ آئے گا، اور نہیں پڑھنا ہے۔ عام طور پہ لوگ سب پڑھ جاتے ہیں، 1 رکعت گئی مغرب میں، اب امام صاحب اور جو لوگ پہلے سے شریک ہے ان کی تو تیسری ہے، لیکن یہ جس نے 1 رکعت مس کی ہے اس کی کون سی ہے، دوسری ہے، اور دوسری رکعت میں ہم پڑھتے ہیں درود شریف اور دعا آفٹر درود، نہیں پڑھتے، تو یہاں بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن اب یہاں ٹائم بہت ہوتا ہے، تو اب کرے کیا، ને પછી અમુક લોકો તો આપણને આવીને કહે મને કે મોલ સાહેબ યાર તમે બહુ લાંબો કાયદો કરે એમ કે પછી બધા વસવસાબો આવે એમ કે મેં કે ભાઈ હવે શું કરે, ઇમામ તો હુડી વચ્ચે હોપાડી ને सूरी वच्चे सोपाड़ी शुद्ध भाषा में, मैंने कहा ज्यादा लंबा करे तो लोग लंबा कर देते हैं और ज्यादा शॉर्ट करे तो लोग बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो अब जाए तो जाए कहाँ। आज एक साहिब आए नमाज के बाद मेरे बाद, मैंने કે મોર સાહેબ તમે માઇક લગાવેલું એમ કે માથી રૂકુમાં નહીં જવાયું એમ કે મને સંભળાયું નહીં,
તો મેં કે મેં શું કરું, મારું તો એટલું જ છે, મારા બસમાં કે મારે માઇક લગાવવાનું, હવે તે નહીં ચાલ્યું તો મેં શું કરવાનું है। तो वो भी ये फारूक भाई थे, पूछो, वो आके मुझे जोहर बात कहने लगे, मैंने कि मौलवी साहब एम के मैंने रुकू समझ नहीं पड़, तो मैं कि भाई मारा જેટલું બસમાં હતું તો મેં તો લગાવ્યું બી, હવે એ નહીં ચાલ્યું તો તમે મને તો ચાલવા દો हैं। तो खैर बहरहाल इसलिए भी नहीं पढ़ना है, हमारी दूसरी है, और दूसरी में हम पढ़ते हैं, दूसरे नहीं पढ़ते। अब एक मसला और यही कि अब करे तो करे क्या, जल्दी अत्तहियात पूरी हो जाती है, तो उलमा ने लिखा स्लो मोशन में पढ़ो, अत्तहियातु लिल्लाही। तो इमाम तो रफ्तार से जा रहे हैं इस ऊपर, हम धीरे धीरे, तो इमाम भी पहुंच जाएगा और हम भी, दोनों की मंजिल अलग है, तो हम अपनी मंजिल पहुंचेंगे और वो अपनी मंजिल जो है वो पहुंचेगा। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, अत्तहियात पूरा हो गया और इमाम साहिब ने भी सलाम नहीं फेरा, तो वापस क्या पढ़ो, हाँ अत्तहियात ही पढ़ो। तीसरा ऑप्शन के खामोश रहो, और अब मुझे भी खामोश होना चाहिए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक।